شائنہ بائبل منسٹریز کی جانب سے آپ سب کو سلام۔ یسوع کے القادر نام میں آپ کو سلام کہتی ہوں۔ خدا ان کے نام کی تعریف ہو کہ وہ بارہا میں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھیں۔ آج جو باتیں ہم سیکھیں گے وہ اس تعلق سے ہیں کہ ہم نے کیسے بھی ہمارے حالات ہوں ان میں ایمان کا قدم کیسے بڑھانا ہے۔ اور جو واقعہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ دوسرا سلاطین سے، اس کے 6 باب سے، اس کی 14ویں آیت سے لے کے 7ویں باب کی 20ویں آیت تک۔ اور یہ وہ وقت ہے جب الیشا نبی اسرائیل میں نبی تھا، اور ارام کا جو بادشاہ تھا وہ اسرائیل کے خلاف تھا، اور جو کچھ وہ پلان کرتا تھا شاہ ارام وہ اسرائیل میں الیشا پہلے سے ہی بتا دیتا تھا۔ اس لیے وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ شاید کوئی جاسوس ہے جو سب کچھ، ساری باتیں، ہماری ساری پلاننگ اسرائیل تک بتا دیتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے، شاہ ارام نے اسرائیل پر چڑھائی کی، اور دوسرا سلاطین 6 باب اس کی 14 سے 17 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، تب اس نے وہاں گھوڑوں کو، رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے مالک، ہم کیا کریں؟ وہ گھبرا گیا، وہ کہتا ہائے اے مالک، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے ہمارے گرد محاصرہ کر لیا، ایک فوج آئی ہے، ہائے اے مالک، ہم کیا کریں؟ لیکن نبی نے کیا جواب دیا؟ الیشا نے کہا، تو اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے ساتھ جو فوج ہے وہ دشمن کی فوج سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند، ان کی آنکھیں کھول دے۔ اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ الیشا نے خدا سے دعا کی کہ ان کی آنکھیں کھول دے، اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دیکھا، جب ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو ہم اپنے گرد ان لشکروں کو، ان رتھوں کو دیکھتے ہیں جو خدا ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ سو الیشا نے دعا کی کہ ان کی آنکھوں کو بند کر دے۔ جو دشمن تھے ان کی آنکھوں کو اس نے کہا بند کر دے، تو ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہم ایمان کی آنکھوں سے ہی خدا کی فوج کو دیکھ سکتے ہیں، اور دشمن کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ دیکھ نہ پائے۔ سو انہوں نے محاصرہ کر لیا شہر کے گرد، اور اس محاصرہ کی وجہ سے ایک بڑا کال پڑ گیا، جس کو ہم دوسرا سلاطین اس کے 6 باب اس کی 24 اور 25 آیات میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہی دن شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریا کا محاصرہ کر لیا، اور سامریا میں ایک بڑا کال تھا، اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں، اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ اس قدر کال تھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ گدھے کا سر کتنے پیسوں میں بکتا رہا، گدھے کا سر، اور جو کبوتر کی بیٹ تھی 1/4 پیمانہ کبوتر کی بیٹ کا چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ اس کال کی کیا وجہ تھی؟ اس کال کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل گناہ میں پڑ گیا۔ اس کے بادشاہ ایسے آئے کچھ جو گناہ میں پڑ گئے، اور جب بادشاہ گناہ میں پڑ جاتا ہے تو پھر ساری ملک پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ سو اس وقت میں ایسا تھا کہ جب یہوشافط یہودا کا بادشاہ تھا، دو جگہ بٹ گیا نا، ایک یہودا اور ایک اسرائیل۔ سو یہ دونوں جو سلطنتیں تھیں وہ ساتھ ساتھ چلنے لگیں، اسرائیل کے 2 حصے ہو گئے۔ سو یہودا کا بادشاہ یہوشافط تھا، اور اسرائیل کا بادشاہ یہورام تھا جو اخیاب کا بیٹا تھا۔
اور جو رام نے اتنے اچھے کام نہیں کیے، پھر بھی اس نے اپنے باپ دادا جیسے کام نہیں کیے، ماں باپ جیسے کام نہیں کیے کہ اس نے بال کی رسیتوں کو تو دور کیا، لیکن پھر بھی اس نے گناہ کیا بھی اور قوم سے بھی کروایا، اور اس کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے یہ کال اسرائیل میں آیا۔ لیکن یہ بادشاہ جو اس وقت تھا بنی اسرائیل کا، وہ بھی اس قحط سے، اس کال سے بہت پریشان تھا اور حیران بھی تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کے 6 باب 26 سے 30 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب شاہ اسرائیل ایک دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ مدد کر۔ اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ اس نے کہا کہ میں کیسے تیری مدد کروں؟ اس عورت نے کہا میری مدد کر۔ تو بادشاہ کہتا ہے کیا کھلیان سے یا انگور کے کولو سے میں تیری مدد کروں؟ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ تجھے پرابلم کیا ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی، اس نے کہا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے اس کو ہم کل کھائیں گے۔ تو میں نے اپنا بیٹا دے دیا، وہ ہم نے کھایا۔ آج وہ دن تھا کہ اس کا بیٹا کھایا جائے، لیکن یہ اپنے بیٹے کو اس نے چھپا دیا اور وہ نہیں لا رہی۔ میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر بار اس کے تن پر ٹاٹ ہے۔ اتنی پریشانی کا وقت تھا، ایسا کال تھا کہ گدھے کا سر اور کبوتر کی پیٹھ بہت مہنگی بکتی تھی اور وہی لوگ کھا سکتے تھے، اور یہاں تک وقت آ گیا کہ ماؤں نے اپنے بچے کھانے شروع کر دیے۔ ایک ماں نے تو دے دیا بچہ، وہ پکایا اور کھایا، اور دوسری نے انکار کیا۔ تو بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ کپڑے پھاڑنا جو ہے وہ سوگ کا نشان ہے، اور جب وہ دیوار پر چلا جا رہا تھا لوگوں نے دیکھا کہ اس کے تن پر ٹاٹ ہے، اور ٹاٹ جو ہے وہ توبہ کی اور خاکساری کی نشانی ہے۔ اب موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ سے پھر جائے گا بنی اسرائیل، تو خدا انہیں برکت دے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور الیشا نے بھی یہی کہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنی طرف سے سوچا کہ میں نے یہ کپڑے پھاڑے ہیں، میرے تن پر ٹاٹ ہے، میں نے ٹاٹ اوڑا ہوا ہے، تو میں نے توبہ کر لی، لیکن وہ حقیقی توبہ نہ تھی، وہ ان کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ دل سے اس نے توبہ نہیں کی تھی، اور وہ غصے میں اس نے کہا، جو ہم پڑھتے ہیں 31ویں آیت میں، اور اس نے کہا کہ اگر صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ بادشاہ وہ خدا پر بھی وہ ناراض ہوا، اور الیشا پر اسے غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس کا تن آج سر جو ہے وہ اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، یعنی اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور خدا کے روح نے الیشا کو بتا دیا تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس آ رہا ہے جو کہ بادشاہ بھیج رہا ہے تاکہ اسے ختم کر دے۔ اور 32ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن الیشا اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے، اس نے بزرگوں سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے، دیکھ جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا، اور مضبوطی سے دروازہ کو اس کے مقابل پکڑے رہنا، تاکہ اس کے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہ آئے۔
اس لیے وہ قاصد رکا رہا. وہ قاصد علیشا کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ علیشا کو تباہ کر دے، ختم کر دے. 33ویں آیت میں، اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس ہاتھ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلاغ خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں دیکھتا ہوں. اب بادشاہ اس بات کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے یہ کال پڑے. اب بادشاہ اس بات کے لیے بھی تیار ہو گیا اور وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے، میرے اور میری قوم کی گناہ کی وجہ سے یہ کال پڑا. جب اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کا، اور یہ بڑا ضروری ہے، جب اس نے وہ کپڑے پھاڑے تھے اور ٹاٹ اس نے پہنا ہوا تھا، اس نے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ مان گیا، کنوکشن ہوئی کہ ٹھیک ہے یہ کال جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، تو اسی وقت خدا نے رہائی کا اعلان کیا اور ایک نبوت ہوئی رہائی کی، جو کہ 2 سلاطین 7واں باب 1 آیت میں ہے. تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند جو فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. اس نے کہا کہ کل ایسا ہو جائے گا. خدا نے اسی لمحے جواب دیا اور الیشا کے وسیلے جواب دیا، لیکن باقی لوگوں نے تو شاید قبول کر لیا. ایک شخص ایسا تھا جس نے اس نبوت کو قبول نہیں کیا، اور آگے چل کے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یہ خدا کا رحم تھا، یہ خدا کی بھلائی تھی کہ خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ کال ختم ہوگا. یہ نہیں بتایا کیسے ہوگا، اور خدا جانتا ہے کہ وہ خدا جو بھی اویلیبل ہو اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، رہائی دینے کے لیے، کال ختم کرنے کے لیے، روحانی قحط ختم کرنے کے لیے. جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہم پھر روحانی طور پر بھی قحط ہوتا ہے. لیکن یہ نبوت جو تھی وہ غیر ایمانداروں کو قبول کرنے میں تھوڑی مشکل لگی. اس نبوت کو قبول کرنے کے لیے تو 2 سلاطین 7 باب 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان پر کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. وہ سردار جس پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا، اس نے مذاق اڑایا اس نبوت کا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا اگر آسمان پر کھڑکیاں بھی کھول دے پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کل اسی وقت جو اور میدا 1 مسکال میں ملے. تو الیشا نبی نے کہا وہ یہ سب کچھ دیکھے گا تو صحیح، پر اس میں سے برکت نہیں حاصل کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رہائی ملی کس طرح. محاصرہ ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا فوج نے بنی اسرائیل کو، کال پڑ گیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگ بچے کھا رہے تھے، لیکن خدا نے رہائی کا انتظام کیا. اور رہائی کیسے ملی؟ ہاں، اب ہمارا اس سارے واقعہ کا مرکز ایک دوسری طرف شفٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے 4 کوڑیوں پر، جن کا ذکر آپ بائبل میں دیکھیں گے. 2 سلاطین 7 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے. یہ چاروں وہاں بیٹھے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ لوگ ان کے لیے کھانا لائیں. لیکن اب جب ان کے سامنے رہائی کی امید آئی تو وہ امید سے بھر گئے. وہ بیٹھے. آپ سب جانتے ہیں پرانے عہد نامے میں کوڑیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. انہیں شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور لوگ ان کو کھانا دیتے تھے، اور لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے کیونکہ یہ چھوت کی بیماری تھی. اور جب وہ گزرتے بھی تھے تو وہ کہتے جاتے تھے ناپاک ناپاک، اور لوگ ان سے دور ہوتے جاتے تھے. یہ 4 کوڑی سامریا کے پھاٹک پر بیٹھے رہتے تھے، لوگ ان کو کھانا دیتے تھے، اور وہ وہاں بیٹھے موت کا انتظار کرتے تھے، مایوسی کی زندگی گزار رہے تھے، تکلیف اور درد میں ہوتے تھے اور وہیں بیٹھے رہتے تھے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ محاصرہ ہو چکا ہے،
انہیں ایک امید نظر آئی. انہیں خدا نے کہا میں تمہیں استعمال کروں گا، اور وہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہو گئے. ان میں ایمان جاگا اور وہ چل پڑے. خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر ہم کہیں اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں، مجھے تو خدا کیسے استعمال کرے گا. اگر وہ اس واقعہ میں آپ دیکھیں گے، اگر وہ کوڑیوں کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ رہائی کا سبب بنے، وہ آزادی کا سبب بنے، تو میں اور آپ تو خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، ایمان کے مطابق چلیں. اب ان میں ایمان جاگا. سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ ان میں ایمان پیدا ہوا. انہوں نے سنا، یہ سارا واقعہ سنا. انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں بیٹھے بھی تو موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے بھی رہیں گے تو مریں گے. ہم مایوسی میں، نا امیدی میں، بے دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں نہ جائیں؟ اگر ہم جائیں گے تو ٹھیک ہے، آگے کال ہے، وہاں بھی مر جائیں گے، اور یہاں پر اگر ہم بیٹھے ہیں تو پھر بھی مر جائیں گے. انہوں نے کہا ہم جائیں گے، اور ایمان کے انہوں نے 4 اقدام اٹھائے جو ہم دیکھیں گے. پہلا قدم جو انہوں نے لیا، دیکھیں ایمان سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے. ایمان کے بارے میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خدا انہیں بلا رہا ہے اس کام کے لیے. انہوں نے کہا چاہے یہ مشکل کام ہے ہم جائیں گے. خدا نے انہیں سستی اور کاہلی اور کمزوری سے نکالا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں کہ ہم ضرور جائیں گے. یہ پہلا قدم تھا. دوسرا سلاطین 7 باب 4 آیت میں لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ شہر کے باہر جائیں، شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مریں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے. تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ ہم جائیں، ہم یہ قدم اٹھائیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ جاتے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھے موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے کہا. پہلا قدم جو ایمان کا ہے، یو ہیو ٹو سے اٹ. انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے کہا، ایک دوسرے سے صلاح کی، اور کہا، یہ فیصلہ کیا، اور کہا، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، اپنے منہ کھولا اور کہا کہ ہم یہ قدم اٹھائیں گے. ہم ایمان سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. پہلی بات، پہلا قدم ہوتا ہے یو ہیو ٹو سے اٹ. آپ کہیں، آپ کے دل میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے آپ منہ سے اس کا اقرار کریں. اور خدا جو ہمارا مددگار ہے، اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. یہ بائبل ہمیں کلوسیوں کا خط اس کا پہلا باب 13 آیت میں بتاتی ہے. خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہم آزاد ہوں اور دوسروں کو بھی آزاد کر سکیں. پہلا قدم جو تھا ان کا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو، ہم یہاں بیٹھے موت کا انتظار کیوں کریں، آؤ ہم شہر میں چلیں. دوسرا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا، ان میں ایمان پیدا ہو، اور پھر وہ چل بھی پڑے. اور یہ بات ہم دوسرا سلاطین اس کے 7واں باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں. پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کی لشکرگاہ کی طرف جائیں، اور جب وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد کو پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں ہے. وہ مایوسی کی حالت میں تھے. انہوں نے صبح تک کا انتظار نہیں کیا، وہ رات کو ہی چل پڑے. جس وقت ہمیں قائلیت ہو، جس وقت خدا ہمیں ابھارے، جس وقت ہمارے اندر ایمان پیدا ہو، اسی وقت ایمان کا قدم بڑھائیں. They put their faith in action. انہوں نے ایمان کا پہلا سٹیپ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جائیں گے، اور ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا کہ ہم اسرائیل کو رہائی بھی خدا ہمارے وسیلے سے دے گا اور ہمیں برکت بھی ملے گی. وہ چل پڑے. ان کا چلنا اتنا آسان نہیں تھا. کوڑی تھے، تکلیف میں تھے، درد میں تھے، مشکل میں تھے،
कमज़ोर वहाँ बैठे रहते थे, कमज़ोर थे, उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और चलना शुरू हुए। शायद बड़ी मुश्किल से कदम उठाते होंगे, एक दूसरे को पकड़ते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, और लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था हमने जाना। ये वो इसराइल की फ़ौज थी, ये वो इसराइल की टीम थी, ये वो टीम वर्क था। वो चारों चले और चल पड़े और उन्होंने ये सफ़र तय किया, क्योंकि जब मौका होता है खुदा हमें हमारे अंदर ईमान पैदा करता है, वी हैव टू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। और अगर हम वो मौका खो दें तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। अगर ये चारों ना उठते, ना चलते, वहीं बैठे रहते कि ठीक है जी हमारा ईमान है, हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें ये पता था कि खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो उन्होंने कहा हम कदम बढ़ाएंगे, हम जाएंगे, और वो चल पड़े। और ये है पहला स्टेप था से इट, दूसरा स्टेप है डू इट। दे डिड इट, they took they took a step of faith, they put their faith in action। और जब तक हम ईमान के मुताबिक कदम ना बढ़ाएं, हमारे ईमान का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि ईमान ईमाल के बगैर मुर्दा है। और ये ईमान हाथों के काम नहीं है, आम ईमान नहीं है, ये ईमान के मुताबिक अमल करना, ईमान का कदम उठाना है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि अगर आप ईमान का एक कदम उठाएंगे तो खुदा 10 कदम आपकी तरफ आएगा और आपको आपकी मदद करेगा। और ना सिर्फ खुद आपके साथ होगा, बल्कि खुदा के लश्कर भी आपके साथ होंगे। सो तीसरा कदम जो उन्होंने उठाया कि जब वो वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने वो पा लिया जिसके लिए वो गए थे। उन्हें वो बरकत पाने वालों में से पहले थे, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, वो तो चले गए हुए थे, वो तो भाग गए थे। अरामी लोग जो थे वो फौज भागी थी, अपना सारा साजो सामान भी वहीं छोड़ गए थे, वो आगे बढ़े, उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने सोना चांदी इकट्ठा किया, उन्होंने they were the first one to be blessed। ये सबसे पहले थे जिन्होंने बरकत हासिल की। और दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब 6 से 7 आयात में हम देखते हैं, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज़ अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो शायद इसराइल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आएँ। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह का पर जितनी भी उनकी चीज़ें थी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भाग गए। सो ऐसा हुआ कि जब ये उठे, जिस लम्हे इन्होंने ईमान से चलना शुरू किया, शाम का वक्त था, इन्होंने सुबह का इंतज़ार नहीं किया। 4 कोड़ी उठे, शाम का वक्त था, और इधर से अरामी किस वक्त भागे लिखा है, वो भी शाम का वक्त था। क्योंकि जब फौज, इसराइल की फौज, इस टीम ने, इन्होंने 4 कोड़ियों ने कदम बढ़ाना शुरू किया, ईमान पर अमल करना शुरू किया, तो खुदा ने इनके साथ अपने लश्कर, हिडन आर्मी, जो कि एंजेलिक होस्ट थे, जो कि खुदा की फौज थी, उसे भेजा। और ऐसा हुआ कि कोई किसी बादशाह के घोड़े और रथ नहीं आए थे, बल्कि जैसे कि हमने पहले देखा था कि एलीशा को जब मुहासरा हुआ तो उसके नौकर ने कहा कि ये तो सारे मुहासरा कर रहे हैं और इतनी बड़ी फौज है, तो एलीशा ने कहा था तू खौफ ना कर, जो हमारे साथ है मुझसे ज़्यादा है। और फिर जब उसके नौकर की रूहानी आंखें खुली, उसने देखा कि खुदा की फौज ने उन्हें घेरा हुआ है। और यहाँ हम फिर देखते हैं घोड़े और रथ आए और वो डर गए अरामी। उन्होंने कहा कि शायद इसराइल ने हित्तियों के बादशाह और मिस्र के बादशाहों को बुलाया है उजरत पर, और उनकी फौजों को बुलवाया है ताकि हमारे खिलाफ लड़ें। तो वो उठकर भाग गए। सो तीसरा कदम जो था, ना सिर्फ उन्होंने कहा 4 कोड़ियों ने
نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ انہوں نے پا بھی لیا، انہوں نے حاصل کیا، جسے ہم کہتے ہیں ریسیو اٹ. سو سے اٹ، ڈو اٹ اینڈ ریسیو اٹ. سو کوڑیوں نے آرام کی طرف جب قدم بڑھایا، اسی وقت خدا نے ان کی مدد کی اور اپنی فوج بھیجی. اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، جب ہم خدا کے کہنے پہ نکل پڑتے ہیں، چاہے وہ مشکل کام ہی ہو، چاہے وہ مشکل جنگ ہی ہو، خدا ہمیں اکیلا نہیں رہنے دیتا، وہ خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لشکر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب ہم جنگ خدا ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر فتح بھی خدا ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو اور مجھے بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دیا ہے. سو جو ایمان سے چلے وہ پہلے تھے جنہوں نے برکت حاصل کی. انہوں نے برکت حاصل کی، لیکن وہ برکت انہوں نے اپنے تک نہیں رکھی. ان کا ایمان دیکھیں، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ برکت مل گئی ہے تو ہم کیوں نہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. یہ بہت بڑا سبق 4 کوڑیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ کو خدا برکت دیتا ہے تو آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. تو دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین 7واں باب اس کی 8ویں آیت میں، چنانچہ جب وہ کوڑی لشکر گاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے کر جا کر چھپا دیا، اور لوٹ کر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے لیے اور جا کر چھپا دیا. سو انہوں نے ایک کے بعد دوسرے ڈیرے میں جا کر چھپا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم نے تو یہ لے لیا ہے تو ہم نے دوسروں کو بتانا ہے. سو چوتھا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ ہے ٹیل اٹ. سو سے اٹ، ڈو اٹ، ریسیو اٹ اینڈ ٹیل اٹ. انہوں نے کہا، دوسرا سلاطین 7 باب 9 سے 11 آیات. پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے. بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں. سو انہوں نے جا کر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم ارامیوں کی لشکر گاہ میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز، صرف گھوڑے بندھے ہوئے اور گدھے بندھے ہوئے اور خیمے جوں کے توں ہیں. تو انہوں نے کہا خیمے تو جوں کے توں ہیں. انہوں نے جا کے بادشاہ کے دربان کو بتایا کہ باقی لوگ جا کر بھی برکت حاصل کریں، لیکن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ان کا یقین نہیں کیا اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے ارامی فوج، ہم جب جائیں گے تو ہم پر حملہ کریں گے. تو یہ چیز ہم دوسرا سلاطین 7 باب 12 آیت میں دیکھتے ہیں. تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ ارامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے. وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں. سو وہ میدان میں چھپ گئے ہیں تاکہ لشکر گاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں گے تو وہ ہم کو جیتا پکڑیں گے اور شہر میں داخل ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی چال ہے، لیکن وہ حقیقتاً ڈر کر، اس فوج سے ڈر کر، ان گھوڑوں اور رتھوں سے ڈر کر جو خدا نے بھیجے تھے وہ جا چکے تھے. بادشاہ نے یقین نہ کیا، لیکن یہ حقیقت تھی. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ 16 سے 20 آیات دوسرا سلاطین 7 باب 16 سے 20 میں، تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکر گاہ کو لوٹا. سو ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکنے لگے. سو اتنا مال تھا ان کا کہ ایک دن پہلے جو الیشا نے نبوت کی تھی، جو کہ امپاسبل، ناممکن نظر آتی تھی، تو ایسا ہوا کہ اتنا مال تھا تو ایک ہی مسکال میں 1 پیمانہ جو اور میدا جو ہے وہ بکنے لگا، جیسا کہ خدا نے کلام کیا تھا. اور بادشاہ نے اس سردار جس کے ہاتھ پر وہ تکیہ کرتا تھا، جس نے کہا تھا، وہ سردار آپ کو ابھی ہم نے دیکھا تھا، جو کہتا تھا اگر خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی کھول دے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس نے اس نبوت کا مذاق اڑایا
تو اور بادشاہ نے اس سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گیا۔ جیسا خدا کے بندے نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، وہ وہاں پھاٹک پر بھی مر گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نبوت پوری ہوئی ہے، لیکن وہ اس سے برکت حاصل نہ کر سکا، وہ اس میں کچھ لے نہ سکا۔ اس طرح وہ نبوت پوری بھی ہوئی، اور بنی اسرائیل کی رہائی کا سبب یہ 4 کوڑی بنے جو ایمان پر چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 کوڑی جو اسرائیل کی فوج بنے، جو اسرائیل کی ٹیم بنے، بہت کمزور تھے، خدا نے انہیں استعمال کیا۔ اگر خدا ان کو کر سکتا ہے تو وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے۔ ان 4 کوڑیوں کا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون تھے، بائبل ہمیں ایسا نہیں بتاتی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جہازی جو کہ الیشا کا نوکر تھا، جس کو نعمان کا کوڑ لگا تھا، اور اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن بائبل میں ایسا کچھ واضح طور پر بیان نہیں۔ لیکن جو بھی تھے، یہ 4 تھے تو کوڑی جن کو خدا نے استعمال کیا۔ آج اگر آپ بھی خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو میں اپنی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، آپ ایمان کا قدم بڑھائیں۔ خدا کسی بھی لمحے آپ سے کلام کر سکتا ہے، آپ کو کوئی رویا دے سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی اس نے بڑے بڑے کام رکھے ہیں آپ کو بتا سکتا ہے۔ ضرور قدم بڑھائیں، اٹھائیں، اور خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اس رویا کی تکمیل کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا۔ خدا آپ کو برکت۔